وقت کا تقاضا، حالات کی نزاکت اور بیانات و مضامین کا عمدہ ترین انتخاب کا واحد نام اسلامک نالج اینڈ اردو شاعری چینل۔ تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور دبا دیجئے بیل کا بٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے وہ شخص جو آج کے دور کی تاریکی میں ایک روشنی کا مینار ہے؟ کون ہے وہ جو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو کر ظالموں کی آنکھوں سے آنکھ ملا کر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کون ہے وہ مرد مجاہد جسے آج پوری امت مسلمہ اپنا مقتدی ماننے پر فخر کرتی ہے؟ آخر کون ہے وہ قابل حکمراں جس نے عوام کی دلوں پر اس طرح سے راج کیا کہ نہت عوام اس کے ایک آواز پر ہاتھ میں ڈنڈے اور پتھر لے کر ان لوگوں سے ٹکرا گئے جو تو پر بندوقوں کے ساتھ آئے تھے؟ آخر کیا نام ہے اس شخص کا جس نے ترکی میں پھر سے دینی شاعر کو آباد کروایا؟ آخر وہ کون سا دینی حمیت سے بھرپور قائد ہیں جس سے پھر سے خلافت کے دور کی امیدیں وابستہ ہیں؟ آخر اس صورت کا نام کیا ہے جو ظالموں کی ایوانوں میں جا کر بے خوف و خطر ہو کر بات کرتا ہے؟ وہ کون سا حکمراں ہے جو فلسطین، شام و عراق کے 30 لاکھ مظلوم مسلمانوں کو نہ صرف اپنے ملک میں جگہ دینے بلکہ ان کو شہریت دینے کے لیے بھی تیار ہے؟ ان تمام سوالوں کا صرف ایک جواب ہے اور وہ ہے رجب طیب اردوغان، ترک صدر رجب طیب اردوغان۔ یقیناً طیب اردوغان نے اپنی زندگی کے آغاز ہی سے جہد مسلسل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا۔ استنبول کی گلیوں سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور ایک دن سارے ترک کا وزیر اعظم اور دیکھتے ہی دیکھتے صدر بن کر اپنی قوم کا دل جیت لیا، اور اس قدر دل جیت لیا کہ جولائی 2016 میں جب فوج کے ایک حصے نے بغاوت کی تو اس قائد کے محض ایک پیغام پر ساری قوم نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر راستوں پر بسیرا کیا اور ٹینکوں اور بندوقوں کے دہانے پر اپنے سینے تان دیے اور اپنے سچے رہبر کی آواز پر لبیک کہا۔ آئیے کہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس مرد مجاہد، ارادوں کا مضبوط، اسلامی حمیت و اخوت کے جذبے سے لبریز، مظلوموں کا حامی، قومی ہیرو، ایک سچے لیڈر رجب طیب اردوغان کی زندگی پر۔ آپ کی پیدائش۔ رجب طیب اردوغان کی پیدائش 26 فروری ترکی کے ایک شہر استنبول میں ہوئی۔ ان کا خاندان شمالی مشرق میں واقع ایک ریزا نامی شہر سے منسلک تھا۔ آپ کا تعلیمی سفر۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاسا سے حاصل کی۔ سن 1965 میں وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد استنبول خطیبہ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور سن 1973 میں میٹرک پاس کیا۔ اسی طرح دیگر اضافی مضامین کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایوب ہائی اسکول میں ڈپلومہ کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد بربرا یونیورسٹی کے کامرس اکنامکس کے شعبے میں داخلہ لیا اور سن 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی ڈاکٹریت اور اعزازات۔ جامعہ سینٹ جانز، جامعہ سرائیور، جامعہ فاتح، جامعہ مالٹا، جامعہ استنبول اور جامعہ حلب کی جانب سے رجب طیب اردوغان کو اعزازی سند سے نوازا گیا۔ فروری 2014 میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول اور فروری 2009 میں دورے پاکستان کے موقع پر رجب طیب اردوغان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا گیا۔ صدارت ترک کا سفر۔ طیب اردوغان اپنی ابتدائی جوانی سے مضبوط اجتماعی اور سیاسی زندگی کی جد و جہد کی وجہ سے مشہور تھے۔ انہوں نے سن 1969 سے سن 1982 تک قریباً 14 سال کے عرصے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اجتماعی کام کے تجربے کی روشنی میں سلیقہ عمل اور ڈسپلن سیکھا۔ چونکہ وہ ایک وسیع النظر اور روشن فکر جماعت تھے اور پختہ یقین تھا کہ اپنے ملک و ملت کا بڑا فائدہ اس میں ہے
کہ وہ سیاسی زندگی میں قدم رکھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئے۔ رجب طیب اردوغان سن 1983 میں رفاہ پارٹی کی تاسیس کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے، اور سن 1984 میں استنبول کے ضلع بایوغلو کے ایک تحصیل کے صدر بن گئے، پھر استنبول شہر کے صدر بنے، اور سن 1985 میں رفاہ پارٹی کے مرکزی قرارداد کمیٹی کے رکن مقرر پائے۔ اسی عرصے میں طیب اردوغان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کی، خصوصاً جوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف راغب کیا۔ اس دوران معاشرے میں سیاست کی ترویج اور قومی مفادات کے لیے اہم اقدامات اٹھائے، اور یہی وجہ تھی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں نئی تنظیم رفاہ پارٹی نے واضح برتری حاصل کی۔ اس پارٹی نے 1989 میں ضلع بایوغلو کے لوکل الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور یہ ملکی سیاست میں قابل تقلید سمجھی جانے لگی۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردوغان ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے گورنر منتخب ہوئے۔ اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن قائم تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں پانی اور برقی کی قلت تھی، وہیں کوڑا کرکٹ اور کچرے کا مسئلہ تھا۔ ان جیسے بہت سارے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کا ایسا حل نکالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں استنبول کو بھی شمار کیا جانے لگا، اور سن 1994 سے سن 1998 تک استنبول کے میئر بنے رہے۔ سن 1997 میں رجب طیب اردوغان نے سیرت شہر کے ایک جلسے عام میں دوران خطاب ایک شعری مصرع پڑھا تھا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، صالح مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، کوئی دنیاوی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ الفاظ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، صالح مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، کوئی دنیاوی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس جلسے عام کے بعد محض اس شعری مصرے کی وجہ سے 12 دسمبر 1997 کو جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استنبول کے گورنری سے معزول کر دیا گیا، اور 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی، لیکن شہر سیرت کے جلسے عام کے مقدمے کی وجہ سے رجب طیب اردوغان نومبر 2002 کے انتخابات میں امیدوار نہ بن سکے، کیونکہ اس کے اہلیت کے بارے میں اسی مقدمے کی روشنی میں مدارتی حکم آیا تھا، اور پھر جب اس معاملے میں قانونی ترامیم ہوئی تو انتخابی رکاوٹیں دور ہوئی، جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو جب رجب طیب اردوغان نے اسی سیرت شہر سے پارلیمانی امیدوار کے لیے انتخابات لڑے تو 85% ووٹ حاصل کیے، جس کی بدولت 22ویں الیکشن میں سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور 2003 کے الیکشن میں وزیر اعظم بنائے گئے۔ 2014 میں ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے پارلیمانی افراد کو یہ حق تھا کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب کریں، اور اس سے پہلے ترکی کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اگست 2014 کو ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ رجب طیب اردوغان کو جمہوریہ ترکی کا صدر منتخب کیا، اور 16 اپریل 2017 کو ترکی کے تاریخی ریفرنڈم انتخابات میں 51.41% 51.41% ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور آج بھی وہ اسی عہدے پر فائز ہیں۔ رجب طیب اردوغان کردار کے غازی ہیں، کردار کے وہ غازی ہیں کہ جب بھی کبھی کچھ بولتے ہیں تو وہ کر کے دکھاتے ہیں، صرف گفتار کے غازی نہیں ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو صدر تو صرف ترکی کا ہے، لیکن پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے امن و سلامتی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جب بھی برما کے مسلمانوں پر بدھسٹوں کی جانب سے کسی بھی طرح کے مظالم سامنے آتے ہیں تو فوراً وہ چیخ اٹھتا ہے
اور ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور اس مسئلے کو عالمی یونین میں لے گیا، ان مظلوموں کی مدد کی اور ان کا سارا خرچ اپنے ذمے لیا۔ فلسطین کی غازہ پٹی میں جہاں یہودی دہشت گردوں کی وجہ سے مسلمانوں کی لاچاری دور کرنے کے لیے جس شخص نے اپنے جوان بھیجے اور ان کی مدد کی وہ اردوغان ہی تھے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں علماء دین کی ہو رہی گرفتاری کی بھی کھل کر مذمت کی۔ اسی نے بشار الاسد اور عالم اسلام کے امن میں دخل اندازی کرنے والے یہود و نصارہ کی بھی کھل کر پوری دنیا کو آگاہ کیا۔ مصر میں فوجی بغاوت کے موقع پر جب پوری دنیا مرسی کے خلاف تھی، یہی ایک مرد مجاہد تھا جس نے مرسی کی کھل کر حمایت کی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ قائد دے کر ہم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اب ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس کے مکمل اطاعت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔